بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب قبلہ بہت آسان کر دیا ہے میں نے مسئلہ، اب آپ انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، کامیاب ہوتا رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے نیک کام کیے ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ آئے نہیں ہو، تاج الشریعہ نے آپ کو بلا لیا ہے۔ واہ واہ سبحان مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک سنیں، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ ایک بدعقیدہ بولا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جاتے مزاروں پر، ہم نہیں کرتے قبروں کی پوجا۔ ہم نے کہا پوجا کہتا ہے یہی غلط ہے، جس کو تو سجدہ سمجھ رہا ہے نا، آجا میں تجھے بتاؤں سجدے کی 7 شرطیں نہیں 8 شرطیں ہیں۔ آخر میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے یہ میرا معبود ہے، سنی جاہل صحیح اگرچہ ناجائز ہے ایسے نہیں جانا چاہیے، اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا چاہیے، مگر اس کے بعد بھی تیرا باپ بھی سجدہ ثابت نہیں کر سکتا، سجدہ ثابت نہیں کر سکتا۔ سجدہ وضع الجباتی علی الارض وہ لغوی اعتبار سے ہے، اور تو نے فتویٰ لغت کے اعتبار سے نہیں لگایا ہے، شریعت کے اعتبار سے۔ واہ واہ واہ، سمجھ گئے آپ؟ آگے بڑھے، مگر یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہ کرے۔ ہم نے کہا دیکھو تو جائے گا کیسے، تو پہلے سے ہی کٹ ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں جو ہے نا، روحیں یہ پہلے ایسے جمع ہوتی ہے عالم ارواح میں، جیسے چھاؤنی میں پولیس والے ہوتے ہیں، چھاؤنی میں فوجی ہوتے ہیں، چھاؤنی میں فوجی ہوتے ہیں۔ صدر اجلاس ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، یہاں صدر کا معنی کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے لیے کہا گیا ہے، یہاں چھاؤنی کے معنی میں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بڑی زبردست اصلاح کی ہے، اللہ سلامت رکھے ان علماء کو، ان سب کی خدمات کو۔ آپ آگے بڑھیے گا، ذرا توجہ فرمائیں، مجھے سنیے ادھر مت سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الارواح جنود مجندہ، فرمائے روحیں جو ہے اس طریقے سے جمع ہوتی ہے جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہے۔ ہم نے کہا اس کے بعد کیا ہوا، فما تعارف منها ائتلف، فرمایا چھاؤنی میں جب روحیں جمع تھی نا، ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہو گیا۔ بولو بولو، تعارف، پریچے، انٹروڈکشن، جان پہچان۔ سمجھ گئے آپ؟ جملے ادھر بھی ہے الحمدللہ، الفاظ ادھر بھی ہے، مگر الفاظ کے داؤ پیچ میں پڑنا نہیں چاہیے، اپنی بات آگے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے ہے نا، فرمایا جن روحوں کا آپس میں جان پہچان تعارف ہو گیا، ائتلف، ان میں اتحاد ہو گیا، پیار ہو گیا، ارے بولو نا یار، سبحان اللہ، محبت ہو گئی، اچھے تعلقات ہو گئے۔ بدعقیدہ تو مزار پہ جائے گا کیسے؟ تیری پہچان تو غوث اعظم سے عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ اور میں نے کہا بدعقیدہ مولوی جس کا نام قاری طیب ہے، اس نے تشریح کری مگر بے وقوف ہمارے مطلب کی کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا معلوم ہے کون سی روحوں کے درمیان آپس میں تعلق ہوا تھا؟ بولے ان روحوں کے درمیان ہوا تھا جن روحوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا، جن کی پیٹھیں ایک دوسرے کی طرف تھی، وہ پھر گئے تھے، ان کی جان پہچان نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا تیرا چہرہ اس وقت غوث اعظم کی روح کی طرف نہیں تھا، فارس پاک کی روح کی طرف نہیں تھا، سرکار شامدار کے روح کی طرف نہیں تھا۔ سرکار شامدار ہمارے سر کا تاج ہے، مگر آج کے لوگوں سے ہمیں اختلاف ہے، رہے گا اس لیے کہ مانتے وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا یہ کہ جن کا چہرہ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ ہم نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا جان پہچان ہو گئی۔ ہم نے کہا سنی تو بغداد جا نہیں رہا ہے، بلکہ بغداد والا تجھے بلا رہا ہے، بغداد والا تجھے بلا رہا ہے۔ ابے بریلی جاتا نہیں ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بریلی جاتا نہیں، بریلی والا تجھے بلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یار یہ مفتی بدر الدین صاحب بیٹھے، چونکہ اب یہی بیٹھے ہیں تو انہی کی مثال دے دوں۔ نام بھی 2 ہی کا یاد ہے، تیسرے کا مجھے نام یاد نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لیکن آپ سب میرے سر کا تاج ہیں۔ میں کچھ نہیں، علماء کی خدمتیں ہو جائیں یہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، تاج الشریعہ کا فیضان ملتا رہے گا۔ آگے بڑھے، مفتی صاحب قبلہ میں کیوں آیا؟ آپ سے اگر پہچان نہ ہوتی تو آتا؟ ارے نہیں سمجھے بات کو؟ ارے اتنی تو پہچان ہے نا کہ مفتی بدر الدین جو ہے سنی سے العقیدہ ہے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔
آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں کیا سمجھ کے آپ سب سنی سے العقیدہ ہیں؟ جان پہچان ہے نا میری اتنی ہی صحیح، چہرے سے نہ صحیح مگر عقیدت اور عقیدے سے تو ہے نا، دونوں میں موافقت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پہچان والے ہی کے لیے جایا جاتا ہے، تو نے تو وارث پاک کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو نے تو اعلیٰ حضرت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، نہ تو نے خلق کو پہچانا، نہ اولیاء کو پہچانا، نہ رسولوں کو پہچانا، نہ نبیوں کو پہچانا، نہ مصطفیٰ جان رحمت کو پہچانا، اور جس نے پہچان لیا مچل کر کہا جال ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، ہم نے کہا ابو بکر صدیق اکبر نے بھی پہچانا۔ کیسا پہچانا؟ 2 سال رہے میرے سرکار کے وصال کے بعد، 2 سال کے بعد انتقال ہوا نا، تو لوگوں نے آپ کے جنازے شریف کو آپ کے خوخہ مبارک سے نکالا، چھت پر نظر پڑی تو دیکھا پوری چھت کالی، پوری چھت کالی ہے۔ کسی نے کہا یہ چھت کالی کیوں ہے؟ کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں، ابو بکر صدیق اکبر وصال مصطفیٰ کے موقع پر اگرچہ ڈھارس بنائے ہوئے تھے اپنی، اس لیے کہ خلافت کا منصب انہی کو سنبھالنا تھا۔ جملہ بڑا اچھا دیا مگر یہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا۔ مگر ابو بکر صدیق اکبر رات کی تنہائیوں میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، عشق مصطفیٰ میں سینہ جل گیا تھا۔ یہ اسی کا نشان ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی روایت لے کر کے آئے ہو؟ میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کی سند بھی موجود ہے۔ جلی جلی بو سے اس کی پیدا، واہ واہ سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق ایسا پیدا کرو، عشق میں لالچ نہیں ہوتا، ہم مطلبی نہ بنے، سادات سے پیار کریں یا علماء سے، بغیر مطلب کے۔ نیک کام جتنے بھی ہوں بغیر مطلب کے ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے گا، بڑا مقام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ آئے اس لیے ہو کہ تاج الشریعہ نے آپ کو بلوا لیا ہے، اور ایک ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، اور ولی سے کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، کرامتیں ظاہر نہیں کی جاتی، کرامتیں چھپائی جاتی ہے۔ بزرگوں کی روش بھی رہی ہے۔ کتاب کا نام تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس واقعے کو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، انہوں نے حضرت مطرف کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا سنو انی محدثکم، میں تم سے ایک بات بیان کر رہا ہوں، فَإِنْ عُشْتُ فَإِنْ عِشْتُ، اگر میں زندہ رہوں تو فرمایا فَاكْتِبْ عَلَيَّ، تو اس کو چھپا کر کے رکھنا، میری کرامت کو ظاہر مت کرنا، اور اگر میں مر جاؤں فَإِنْ مُتُّ، اگر میں مر جاؤں تو آپ کو اختیار ہے، فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ، اگر آپ چاہے تو بیان کر دینا۔ کیا کرامت تھی ان کی؟ کرامت یہ تھی، حضرت عمران ابن حسین کو بواسیر کی تکلیف ہو گئی۔ امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے، کانت بھی بواسیر، یہ بواسیر عربی کا لفظ ہے، اتنا بھی یاد رکھیے گا، اور ان کو تکلیف ہو گئی بواسیر کی۔ اب جب تکلیف ہوئی تو ایک وقت ایسا آیا، آپ نے اس کو دغوا لیا، جو آگ سے داغا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، گرم کر کے اس کو لوہے کو اس کو دگا دیا جاتا ہے، مگر یہ ناجائز و حرام نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے، اگر مکروہ تحریمی بھی ہوتا تب بھی یہ امام نہ کرتے، بس خلاف اولا تھا، اور یہ اس کی ترجمانی تھی۔ یہ جملہ علماء کے لیے، حسنات الابراری سیئات المقربین، آپ نے کیا کیا؟ دغوا لیا۔ ہوتا یہ تھا جب آپ کے تکلیف ہوتی تھی، کانت الملائکۃ تسلم علیہ من ناحیۃ البیت، گھر کے ایک کنارے سے آپ پر فرشتے سلام بھیجا کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ فرشتے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، فرشتے سلام بھیج رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ اس کو سمجھیے گا، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ ہم نے کہا ذرا توجہ کرو، نازے دوا کیوں اٹھائے؟ حضرت ایوب جب امتحان میں تھے، کسی نے پوچھا آپ کو یہ صحت کا زمانہ پسند ہے یا آپ کو تکلیف کا زمانہ؟ حضرت ایوب نے کہا صحت اللہ کی نعمت ضرور ہے، مگر جب تکلیف ہوتی تھی میرا رب پوچھتا تھا کیفا انت یا عبدی، ایوب میرے بندے تیرا حال کیسا ہے؟ کہا جب یہ رب پوچھتا تھا نا، رب کی طرف سے کلام آتا تھا، اللہ کے کلام کی برکت اور اس کے فرمان میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، ایوب ساری تکلیفوں کو بھول جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر چلا جاؤں تو، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
توجہ, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. امام رازی نے تفسیر رازی میں اس واقعے کو ذکر کیا. کون مولا کائنات؟ وہ مولا کائنات جو سادات اکرام کے جد ہیں. بے شک. وہ مولا کائنات جن کے لیے سرکار علیہ السلام فرمائے, خطیب بغدادی روایت کرے, رأیت علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حب اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وفاطمۃ خیارت اللہ. اہل بیت سے پیار کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے سنیں, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر دیکھ کر آیا ہوں, پہلے خدا کا نام ہے, دوسرا میرا نام ہے, تیسرا لکھا علی حب اللہ, اللہ علی اللہ کا محبوب ہے, بولو سبحان اللہ. آگے لکھا ہے حسن و حسین اللہ کے چنیدہ ہے, خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پسندیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا اس تمہارستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ, ولی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گھرانے میں ولایت ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے. علامہ رضا علی خان ولی, علامہ نقی علی خان ولی, اعلیٰ حضرت ولی حجت الاسلام ولی, سرکار مفتی اعظم ولی, مفسر اعظم ولی, تاج الشریعہ ولی. اللہ, اگر کرامت پر معیار رکھتے ہو تو سب کی کرامت بھی بتاؤں. توجہ ہے, چونکہ کرناٹک کی سرزمین میں چمتکاری بابا بہت آ جاتے ہیں, تو میں چمتکاری بابا کو تو نہیں, سعادت والے پیر کی بات کر دیتا ہوں. اور اتنا یاد رکھنا, ایک ولی کعبے سے افضل. تصدیق کیجئے, میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہر ولی کعبے سے, ارے بولو گھبرا کیوں رہے, دلیل میں دوں گا انشاءاللہ. جب میں بول رہا ہوں تو ذمہ دار پہلے میں ہوں, بعد میں آپ ہیں. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد کو اٹھائیے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتاء ہے, وہ حقیقت میں کسی کا دیا ہوا فتویٰ ہے, اور فتوے کی تصدیق کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا گیا, پوچھا گیا اب اس فتوے میں کیا لکھا تھا جو استفتے کی شکل میں آیا تھا. اس میں حضرت شاہ زمان الہ آبادی, حضرت حسن ابن قدوہ, اپنے زمانے کے دونوں بزرگ ہیں, ان میں حسن ابن قدوہ تو قطب ہے. کتاب کا نام ہے مثنوی مادن فیض. واقعہ ذکر کیا گیا, حضرت رابعہ بصریہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئی. جیسے ہی آپ مکہ کے قریب حدود حرم میں داخل ہونا چاہتی تھی, آپ کے ایام شروع ہو گئے, ناپاکی کے دن شروع ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا پیدل سفر کیا تھا نا, بصرہ سے آج کے دور نہیں تھا, وہ پیدل سفر کیا تھا. جب قریب پہنچی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, روتی رہی, رو کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, سو گئی. سوتے سوتے کیا ہوا, ادھر اللہ کا فرمان ہوا خانہ کعبہ سے. یہ مثنوی فارسی میں ہے, اشعار ہے, مگر خالی ترجمہ بتائی دیتا ہوں, وقت کی قلت ہے. فرمایا سنو, اللہ نے کہا کعبہ اپنی زمین کو لے اپنے اس چہار دیواری کو لے کر جا, جہاں میری رابعہ لیٹی ہے وہاں جا کر کے طواف کر لے, وہاں جا کر کے طواف کر لے. اس نے کہا مولا اتنے لوگ میرا دیدار کرنے آئے ہیں, میں رابعہ کی طرف جاؤں. رب قدیر نے کہا آج فیصلہ یہ ہے کہ جہاں رابعہ لیٹی ہے اگر کوئی تیرا طواف کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب دوں گا, جہاں رابعہ لیٹی ہے اگر اس کا طواف کرے گا 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دوں گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. تصوف کی بولی, قطبیت کی بولی, ولایت کی بولی, شریعت کی بولی بھی بتا دوں. حالانکہ شریعت سے الگ نہیں ہے ولایت, طریقت بعد میں ہے, شریعت پہلے ہے. مگر سنیں, بحر الرائق, مفتیان اکرام بیٹھے, فتوے کی کتاب ہے نا, ارے بولیے فتوے کی کتاب ہے نا بحر الرائق, مفتی سند پیش کرتا ہے نا, اعلیٰ حضرت نے بھی سند پیش کی ہے. بحر الرائق میں ایک مسئلہ لکھا ہے, اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ نظریے کو بتا رہا ہے. الکعبۃ اذا رفعت عن مکانہا لزیارت اصحاب الکرامہ. فرمایا اگر کعبہ اپنی در و دیوار کو لے کر ولیوں کے طواف اور ان کے دیدار کے لیے چلا جائے, بولے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں چلا جائے؟ اس کا مطلب کعبہ جاتا ہے, اور یہ اسی زمانے میں نہیں, آج بھی جا رہا ہے. بولو آج بھی, مگر انہی کو نظر آتا ہے جو اہل نظر ہوتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. سمجھ گئے آپ؟ توجہ فرمائیے گا. ہم نے عقیدت کی نظروں سے دیکھا ہے, ظاہری نظروں سے نہ دیکھا. ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے حق لکھا ہے. دیدہ کور کو کیا ہے نظر, کیا دیکھے.
توجہ سے سنیے گا کیا فرمایا. یہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اگر ولیوں کے دیدار کے لیے چلا جائے, آگے فرمایا گیا جب چاہتا ہے, اب ایک بندہ گیا نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں, تو عین کعبہ اس کا قبلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کعبے کی در و دیوار بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب کعبہ تو دیواریں لے کر جا چکا ہے, حجر اسود بھی چلا گیا ہے, رکن یمانی بھی چلی گئی, رکن یمانی بھی چلا گیا, رکن شامی بھی چلا گیا, رکن یمانی شامی سب چلے گئے, رکن عراقی بھی چلا گیا. اب یہاں تو دیوار ہے ہی نہیں, تو عین کعبہ کہاں سے آئے؟ اب چہرہ کدھر کرے؟ تو حضرت صاحب بیر الرائق کہتے ہیں فتجوز صلاۃ المتوجہین الی ارضھا, اگر نماز پڑھنے والے کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو زمین کعبہ تو ہے, ادھری چہرہ کر لے نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. ولی کا مقام دیکھیں, ولی کا مقام خاندان اعلی حضرت کی بات ہے. ایک میں سند دے دیتا ہوں, الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر لکھنے والے امام عبد الوہاب شعرانی, انہوں نے فرمایا ان اکبر الاولیاء بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الکتب ثم الامامان علی خلاف من ذلک. اس کے آگے فرمایا الافراد ثم الاوتاد ثم الابطال. فرماتے لوگوں اس کتاب کے اندر اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کو لیا ہے. فرمایا ولی کے 5 درجے ہوتے ہیں, پہلا درجہ قطب کا ہوتا ہے, دوسرا درجہ امامان کا ہوتا ہے. توجہ فرمائے, دوسرا درجہ امامان کا ہوتا ہے, تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ افراد کا ہوتا ہے, چوتھا درجہ اوتاد کا ہوتا ہے, 5واں درجہ ابدال کا ہوتا ہے. یہ سب ولیوں کے منصب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی ایم ایل سی ہے, کوئی ایم ایل اے ہے, روحانیت کے مناصب بھی ہے, کوئی قطب ہے, کوئی اوتاد ہے, کوئی افراد ہے, کوئی ابدال ہے. ہم نے کہا سب سے نیچا درجہ کس کا؟ ابدال کا آیا. اعلی حضرت کی الامن والاولا للائت المصطفیٰ بدافع البلا. اٹھاؤ اے بدعقیدہ, تو اس پر اعتراض کرتا ہے. اے دافع جملہ بلا, تم پہ کروڑوں درود. اعلی حضرت نے کتاب لکھ کے بتا دیا مصطفیٰ تو دافع بلا ہے ہی, مصطفیٰ کے علاوہ مصطفیٰ کی امت کے جو ولی ہے وہ بھی دافع بلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھاتے نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. ابے چپ. توجہ, سرکار فرماتی ہے الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم ترزقون. ولیوں کی 5 کیٹیگری میں نے بیان کی. سب سے پہلا قطب, اس کے نیچے امامان, اس کے نیچے بھول گئے تو سنیے افراد, اس کے نیچے اوتاد, اس کے نیچے ابدال. ابدال کی فضیلت جب اتنی ہے, حدیث کا ترجمہ سن لیجئے. سرکار فرماتے ہیں میری امت میں 30 ابدال ہے. 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی. کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کو پھر دوسرے کو ابدال بنا کے وہاں رکھ دیا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا یہ ولی رکھے کیوں گئے زمین میں؟ زمین میں رکھے کیوں گئے؟ تو فرمایا زمین میں اس لیے رکھے گئے تاکہ تمہیں روزی مل جائے. آنکھوں سے محدث کبیر نے کہا آپ قاضی قضات ہیں, آپ کی چونکہ سپورٹ تو چاہیے نا بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. کہا میں اس حالت میں بھی اگرچہ بوڑھا ہوں مگر الحمدللہ خدمت کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا وہ اور ہوں گے جن کو جاہل تسلیم کرے, یہ قاضی قضات وہ ہیں جن کو عوام سے پہلے ہمارے علماء نے تسلیم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا 14 نسلوں پہلے دادا گزرا نیک تھا, تو کہا اس کی وجہ سے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا چونکہ خزانہ تھا. ناظم صاحب مائک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توجہ ہٹائیں گے. اتنا یاد رکھیے گا, نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتن اللہ. یہ دوسری آدم نے کہا ہے وہ تو پوری کائنات کو دیکھے غلام ہوں 15-20 کو میں بھی ایک وقت میں دیکھ لیتا. اس لیے نظر مت ہٹائیے گا, یہ میرا ہی کمال نہیں ہے, آپ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ بھی یہاں اونچی جگہ بیٹھیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے. رضا علی خان, علامہ نقی علی خان, سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار مارت علی خان, سرکار مکی سرکار مفسر اعظم, سرکار اس کے آتا حضرت علی اللہ امیان تو ترکاری پوچھت اور خالی کل تھا اور اللہ انشاءاللہ قیامت. بریلی کی طرف نظر نہ اٹھائے, بریلی نہ خالی کل تھا اور اللہ انشاءاللہ قیامت خالی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ, واہ واہ. توجہ ہے.
علامہ رضا علی خان کون تھے؟ علامہ رضا علی خان کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے؟ اگر تم نے مجھے عوام کے قریب کیا ہوتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر تقریر بھی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ نعرے اتنے لگتے کہ آدھی تقریر نعروں کی ہوتی، آدھی تقریر میری ہوتی۔ خیر، امامی قرات اللہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ امام کی قرات قرات الامامی قرات اللہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ ارے تمہارے امام کو دیکھ لیا تو تمہیں بھی دیکھ لیا۔ بس آگے بڑھیے گا۔ کیا بات میں عرض کر رہا تھا؟ ولی اعلی حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان کا لقب تھا قطب الوقت۔ بولو کیا تھا؟ بریلی شریف میں سب سے پہلے دارالافتاء قائم کرنے والے علامہ رضا علی خان ہیں۔ اب ایک جملہ دے رہا ہوں، مرکزیت کا آغاز تو اسی زمانے سے ہو گیا، ادارہ بھی قائم کیا، مفتی بھی بنایا، اور کس کو بنایا، کس کو پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ ابے تو جامع ازہر جا، ادھر جا، ادھر جا، ادھر جا۔ یہ ان کے لیے نہیں، بدعقیدہ دیوبندیوں کے لیے۔ بہت عمدہ، ہائے ہائے ابے جا تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ہائے ہائے ابے ہائے۔ جا تو ایسے جا جیسے میرا تاج الشریعہ ازہری بن کر کے آیا۔ آیا تو ایسا آیا کہ زمانے نے کہا فخر ازہر یہی ہے۔ بولو بولو۔ سبحان اللہ۔ جہاں گئے سکے بٹھا دیے۔ علامہ رضا علی خان کو، علامہ رضا علی خان نے پڑھایا کس کو؟ علامہ نقی علی خان کو۔ بولو محبت سے۔ علامہ نقی علی خان معلوم ہے کون ہے؟ زبردست، اللہ سلامت رکھے۔ کرناٹک کی سرزمین پر بھی یہ عجوبہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمایا، آپ آگے بڑھے، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ نقی علی خان کو پڑھایا۔ علامہ نقی علی خان کون ہے؟ یہ وہی ہے جو تفسیر علم نشرہ کے مصنف ہے، یہ وہی ہے جواہر البیان کے مصنف ہے۔ ان کی کتاب کیا ہے؟ جواہر البیان بھی ہے، ان کی کتاب سرور القلوب بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کتاب احسن الفیاء بھی ہے، جس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ قطب الوقت ہے، اور قطب کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے، جو جملہ نکلتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الا من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں قسم دلا دیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی تناظر میں دیکھیں، علامہ رضا علی خان جا رہے ہیں، غیر مسلموں کا تیوہار ہے ہولی والا، سمجھ گئے آپ؟ اس میں کیا ہوا؟ علامہ رضا علی خان جا رہے ہیں، کسی نے رنگ پھینک دیا۔ رنگ پھینکنے والی عورت تھی، طائفہ تھی، فاحشہ تھی، پھینکا۔ علامہ رضا علی خان کا ایک دیوانہ چاہنے والا کھڑا تھا، وہ فوراً بالا خانے پہ چڑھ گیا، اوپر والی منزل پہ، اور اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ علامہ رضا علی خان نے ارشاد فرمایا ارے اس کو مت مار، اس نے مجھ پر رنگ کیا ڈالا ہے، اللہ اس کو رنگ عطا فرما دے گا۔ ارے بولو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ رنگ عطا فرما دے گا۔ اتنا کہنا تھا، گھر سے نیچے آئی، قدموں میں گری، کہا سرکار کلمہ پڑھائے۔ کلمہ پڑھایا، جو نوجوان مارنے گیا تھا اسی کے ساتھ نکاح کیا، آگے بڑھا۔ سمجھ گئے آپ؟ کفو عورت کی طرف سے دیکھا جاتا ہے مفتی صاحب، کفو عورت کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، مرد کی طرف سے نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کرامت کا معیار ہے تو آگے بڑھو۔ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ رضا علی خان کی بات آ گئی، وقت چونکہ بڑھتا جا رہا ہے میں بہت آگے تک جانا چاہتا ہوں۔ علامہ نقی علی خان کا دور ہے، کون علامہ نقی علی خان؟ وہ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا عالم یہ ہے، ایک دن آپ جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا سرکار بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز استسقا پڑھا دیجئے، نماز استسقا، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ علامہ نقی علی خان نے جمع فرما لیا لوگوں کو، آگے بڑھے ہیں، مگر علامہ نقی علی خان کوئی عام نہیں تھے، حافظ کاظم علی کے بیٹے تھے۔ کاظم علی کون تھے؟ زبردست تھے، حکومت کے اندر بڑے منصب پر فائز تھے، بڑے کروفر والے تھے۔ ارے یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگوں کو مال کھینچنے کے لیے قریب کرتے ہیں۔ ارے ان کے دادا نے مال کو چھوڑا ہے، فقیری کو اختیار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آپ کی مسجدوں میں خطبہ علمی ہے؟ ارے بولو ہے، اونچا بولو. خطبات رضویہ ہوگا. ارے خطبہ علمی ہے کہ نہیں؟ نام تو سنا ہے، کس کا ہے؟ مسلکی اعلیٰ حضرت کے خلاف جائے گا، تیرا باپ بھی خطبہ انہی کا سنائے گا جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہے. علامہ رضا علی خان کا خطبہ ہے، مگر اس میں وجہ بیان کی گئی. خطبہ علمی جو ہے علامہ رضا علی خان، ان کے والد بڑے منصب پر فائز تھے، مگر آپ نے دنیاوی حکومت کو چھوڑا ہے، روحانی حکومت کو اختیار کیا ہے. اتنے کنارہ کش تھے، خطبہ خود لکھا، مگر اس میں جو اشعار ہے، اس میں جو ترتیب ہے، وہ آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسن، ان کا بھی نام تھا، ان کے نام سے وہ شائع کیا گیا، ان کو دے دیا گیا. ہم نے کہا کہاں تک بچے گا؟ یہ بریلی والے ایسے ہیں جن کی آباء و اجداد نے ہمارے بھی باپ دادا پر احسان کیا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ. جب ہندوستان کے اندر وہ آئے تھے نا، وہ تن کے گورے من کے کالے، بھولے بالے نہیں، تن کے گورے من کے کالے. علامہ رضا علی خان ہندوستان کی آزادی میں آپ آزادانہ ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کے دادا کی بھی بہت بڑی دین ہے. عبداللہ مدراسی، علامہ نقی حضرت علامہ رضا علی خان، فضل حق خیر آبادی، چوٹی کے جو علماء تھے. اب ایک انگریز نے تو یہاں تک کہا ہے اگر بریلی میں ملا رضا علی نہ ہوتا تو کب کا ہم نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہوتا. اللہ اللہ سبحان اللہ. کون ہے اعلیٰ حضرت کے دادا؟ وہ ہے جنہوں نے جسم بھی چھڑایا ہے. توجہ. وہ ہے جنہوں نے ہمیں جسمانی آزادی بھی دی ہے اور الحمدللہ روحانی آزادی بھی دی ہے. ادھر توجہ کرے. علامہ رضا علی خان، انگریز آتے تھے پولیس پکڑنے کے لیے آتی تھی، گرفتار کرو. آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک دن انگریز آئے، گرفتار کرتے ہیں. ان دنوں لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی، گھروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے، مسجدوں میں نہیں جاتے تھے. مگر علامہ رضا علی خان تقوی شعاری دیکھے، پرہیزگاری دیکھے. ایسے عالم میں بھی آج تو لوگ ہیلے بہانے نکالتے ہیں، تعدی. ہم نے کہا تعدی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ لا ادوا ولا تیران جب اسلام میں ہے ہی نہیں تو تعدی کہاں سے آ گئی؟ یہ کہاں کے مسائل لے کر کے آئے؟ سن علامہ رضا علی خان کی استقامت دیکھو. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، انگریز مسجد میں گھسا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، در و دیوار نظر آئے، مسجد کی صفیں نظر آئی، ممبروں محراب نظر آئے، مگر علامہ رضا علی خان نظر نہیں آئے. جب میں نے واقعہ سنا اور واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، پڑھنے کے بعد جو جہان حجت الاسلام میں ذکر کیا گیا ہے، میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ارے مصطفیٰ کریم کا غلام ہندوستان میں نظر نہیں آتا اور نبیوں کا امام غار میں نظر نہیں آتا. بریلی کا امام کہتا ہے جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرتے غار پھرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب علامہ نقی علی خان جا رہے تھے نا دعا کرنے کے لیے، دعا کرنے جب جا رہے تھے نا میرے پیارے، دعا کے لیے جا رہے تھے تو لوگ پیچھے دیکھ کر کے دوڑنے لگے. ارے حضرت سواری پر چلتے تھے اکثر، مگر آج چپل پہن کر پیدل. اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اتنے بڑے دادا کا پوتا، پیدل لوگ پیچھے ہو رہے. جنبے غفیر عیدگاہ پہنچے، دعا کی. جب عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک غیر، ان الذین کفروا، کوئی کافر. مگر جب کافر کی بات آ گئی تو بتا دوں اعلیٰ حضرت نے رد الرفضہ میں فتاوی بزازیہ کے حوالے سے ایک بڑا جملہ بولا ہے، بہت زبردست جملہ دیا ہے. توبہ قبول ہو جائے گی ہر ایک کی مگر دو. کے رخسار پر بھی بوسہ دیا، حضرت کے آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور جو ایک معاملہ ہوتا ہے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد آخری جملہ بولا تھا یا شیخ نحن نذهب معا الى الجنة. جب جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے شیخ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، ایک ہی ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ کے والد، تاج الشریعہ کے دادا نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا. ارے نہیں سمجھے بات کو، پاسٹ ہے، پاسٹ ماضی ہے، پہنچا رضا. یقین تھا نا، اب تو پہنچ گئے نا، جنت کا عیش و آرام مل رہا ہے نا. مسئلہ مت بتائیے گا آگے تک کا کہ جنت تو بعد میں ملے گی.
وہ پہلی والی کی جو حدیث ہے وہ سب میں بیان کر رہا ہوں. پہنچا رضا اور تاج الشریعہ نے کہا اختر قادری. اسٹارٹنگ سفر کی اسٹارٹنگ اختر قادری خلد میں چل دیا. ہم نے کہا چل کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ دادا انتظار کر رہے ہیں.